الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں 23ویں پارے کے 9ویں رکوع سے الحمدللہ تلاوت کی گئی ہے اور 13ویں رکوع کا نصف تلاوت کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جب 9ویں رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی تو سورہ صافات بھی پایہ تکمیل کو پہنچی، اور پھر سورہ صافات کے بعد سورہ صاد کا آغاز کیا گیا ہے۔ 9واں رکوع جو 23ویں پارے کا 9واں رکوع ہے اور سورہ صافات کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کے تسلسل میں حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بیان کیا کہ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور ان انبیاء کے واقعات اپنی قوم میں تبلیغ فرمانے کے لیے ان کی محنتیں، ان کا تسلسل اور دیگر ان کے فضائل و مناقب اللہ رب کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اسی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ایک عرصہ دراز تک تبلیغ فرمائی اور قوم آمادہ تسلیم نہ ہوئی اور ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوئی، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر الگ ہو گئے، قوم کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے، اور چونکہ اس وقت ایک خاص کیفیت میں آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اللہ رب العزت کی طرف اس وقت رجوع آپ نے نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے آپ ایک طرف از خود گویا فیصلہ فرما کر آپ ایک طرف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم کو پیچھے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی، اور یعنی کہ جب کچھ عذاب کے بادل منڈلانے لگے اور انہیں توجہ ہو گئی، تو ایسی توجہ حاصل ہوئی کہ جس کے بعد وہ تائب ہو گئے اور ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی طبیعت میں خاص کیفیت محسوس کی کہ اب اس وقت قوم کے سامنے کس طرح جایا جائے، جبکہ وہ ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ سمندر کی طرف گئے اور ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے، جس کو پھر قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اذ ابق الی الفلک المشحون، کہ آپ ایک بھری ہوئی کشتی میں آپ سوار ہو گئے۔ فساہم فکان من المدحضین، اور جب وہاں پر کشتی میں کافی سارا وزن محسوس ہونے لگا تو پھر یہ طے پایا، اہل کشتی نے فیصلہ کیا کہ ایک آدمی کو سمندر میں اتار دیا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہو نہ ہو، یہ اس وقت جو کشتی میں لوگوں کو وزن محسوس ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی کہ کس کا نام آتا ہے اور اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ چنانچہ آپ از خود اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ میری وجہ سے ہے، چنانچہ آپ اسی وقت سمندر کے پانی میں چلے گئے، اور قدرتی طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک انتظام تھا کہ ایک مچھلی جو منہ کھولے ہوئے تھی، آپ اس کے پیٹ میں تشریف لے گئے۔ پھر اس کو قرآن مجید نے بیان کیا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، کہ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور وہو ملیم، اور حضرت یونس اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر بھی آپ دیکھیے اللہ کے پیغمبر کا انداز، رجوع الی اللہ کی کیفیت دیکھیے کہ قرآن پھر آگے بیان فرماتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، تسبیح نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو پھر اسی کی تشریح ہمیں سورہ انبیاء میں ملتی ہے 17ویں پارے میں، کہ جہاں پر وہ تسبیح بھی بیان کر دی، جس کو آج ہم آیت کریمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ 17ویں پارے میں اسی واقعے کے ناظرین تفصیل موجود ہے کہ جہاں پہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ آیت مبارکہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ چونکہ جسم کافی گداز ہو چکا تھا، اور جب باہر تشریف لائے تو ایک آپ کی جسم پر ایک کیفیت ایسی طاری تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو فوری طور پر کچھ ڈھانپنے کی بھی ضرورت تھی، کچھ ہلکی نرم غذا کی بھی ضرورت تھی۔ تو قرآن نے یہ ساری کیفیت بیان فرمائی کہ جب ہم نے انہیں ایک بیابان یا ایک کھلی جگہ پر انہیں سمندر سے نکال دیا تو فرمایا کہ
ہم نے وہاں پر ایک ان کے لیے لوکی کا ایک بیلدار درخت اگا دیا. یہاں سے لوکی کی فضیلت کی طرف بھی گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے. آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غذا کو پسند فرمایا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب لوکی والا سالن لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کے ٹکڑوں کو تلاش کیا کرتے تھے اور اس کو تناول فرمایا کرتے تھے. تو یہاں پر خاص طور پر اس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اور اس کے پتوں سے آپ نے اپنے جسم کو بھی ڈھانکا اور سورج کی تپش والی شعاؤں سے بچ گئے, مکھی اور مچھروں سے بھی, اور کھانے کے لیے وہ خوراک بھی آپ کو لوکی کی صورت میں میسر آئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو قوم کی طرف دوبارہ بھیجا جو کہ 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھے جو ایمان لا چکے تھے, اور بھرپور طریقے سے قوم میں آپ کا استقبال ہوا, ویلکم ہوا. یعنی گویا کہ اللہ رب العزت نے اس دوران قوم کے اندر ایک ایسا میدان تیار کر دیا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے. اور یہ گویا کہ ہر واقعے میں جیسے کہتے ہیں حکمت ہوتی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ, اس میں بھی ایسے ناظرین بہت سارے میسیجز ہیں, پیغامات ہیں جس میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا ہے, اور کفار قریش جو الزامات لگاتے تھے, کبھی فرشتوں کو اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں کہا, اور کبھی اللہ کی توحید پر کچھ انہوں نے خدشات پیدا کیے, کبھی جنات کا کوئی رشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ سے, ان تمام باتوں کو رد کیا. اور پھر فرشتے جو کہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں, ان کے جملے بیان کیے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں, وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. ہم تو خود صف بستا رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہم تو خود بندے ہیں اس کے, اور یہ کفار ہمیں ہی اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. تو فرشتوں کو گویا کہ یہ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے یہ جملہ بیان کروایا اور ان کے ذریعے اعلان کروایا کہ وہ خود تسبیح کرنے والے ہیں. صافون صف بستہ ہیں, مسبحون ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بندوں کو کہ جنہیں اللہ نے شعور عطا فرمایا, ادراک عطا فرمایا, تو ہمیں تو اور زیادہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحلیل کرنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ ہی جب ہم سورۃ صافات کے اختتام پہ جاتے ہیں تو ناظرین 3 بڑی مشہور آیتیں جو اکثر و بیشتر ہم دعاؤں میں سنتے ہیں اختتام پر, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان میں اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح بیان کی, حمد بیان کی, نبیوں پہ سلام کو بیان کیا ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اختتام پر, شروع میں بھی لیکن اختتام پر بھی ہمیں حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں, آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانوں کو پیش کرنا چاہیے کہ یہ خود رب کی سنت ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سلام علی نوح فی العالمین, نوح پر سلام ہو. مختلف نبیوں پر اللہ نے سلام بھیجا, تو امتی کو تو اور سلام بھیجنا چاہیے, امت کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ صلاۃ و سلام اور سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے. ان 3 آیتوں کی ایک فضیلت علماء نے بیان فرمائی. من قال دبر کل صلاۃ, جس نے ہر نماز کے بعد یہ 3 آیتیں پڑھی, سبحان ربک رب العزت, یہ تینوں آیتیں 3 مرات 3 مرتبہ, فرمایا کہ فقد اکتال بالمکیال الاوفى من الاجر, تو اس نے اجر و ثواب کا ایک بہت بڑا پیمانہ اپنے لیے ذخیرہ کر لیا. تو اس کا پھر قیامت کے دن انشاءاللہ اسے نفع عطا کیا جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی پھر سورہ صافات کا اختتام ہوا, پھر سورہ صاد کا آغاز ہوا. مکی صورت ہے, 88 آیتیں اور 5 رکوعات ہیں. اس میں آج 10ویں 11ویں اور 12ویں رکوع کی اور 13ویں, یعنی کہ سورہ صاد کے تقریباً 3.5 رکوع کی آج تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے صاد کے لفظ سے اس کا آغاز کیا جو حروف مقطعات میں سے ہے, یعنی وہ حروف کے جن کے معنی ہمیں ظاہراً نہیں معلوم. مفسرین نے کچھ تعویلیں, احتمالات بیان کیے, قطعی علم ظاہر نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیان کیا, کیونکہ جس پر نازل کیا ہے تو پھر نازل کرنے والا جانتا ہے کہ ان حروف کے کیا معنی, یا جس پر نازل فرمایا وہ جانتے ہیں. یہ راز ہیں, اللہ اور رسول کے درمیان اسرار و رموز ہیں. پھر قرآن کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے دیگر آیات میں اللہ رب العزت نے کفار کو توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت بیان فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو اس کے بعد کفار میں کافی کھلبلی مچی, اور وہ جمع ہوئے 25 افراد کو, بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا ابو طالب کے پاس, اور کہا کہ اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھتیجے کو روکیں کیونکہ اب ان کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. عمر فاروق جیسا شخص اسلام لے آیا ہے. یہاں پر حضور علیہ السلام بھی تشریف لائے, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ان کے سامنے, ان تمام سرداروں کے sامنے ایک بات رکھتا ہوں, اگر یہ آج مان لیں سارے عرب ان کے تابع ہو جائیں گے. تو ابو جہل کو لگا کہ شاید کوئی نئی بات کریں گے, تو کہا کہ کون سی بات ہے, اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم تو 10 باتیں ماننے کو تیار. حضور علیہ السلام نے وہی بات جو اللہ نے آپ کو شروع سے کہہ کر بھیجا ہے وہی بات بیان کی کہ تم ایک خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ. یہاں پر یہ
بپھر گئے، غصے میں آ گئے اور وہاں سے یہ سب کے سب چلے گئے. یہ کہتے ہوئے گئے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا انہوں نے ایک ہی خدا کو ساری خدائی دی ہوئی ہے اور اتنے سارے جو ہم بت مانتے ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ان کی سوچ تھی کہ اتنی بڑی کائنات ہو تو ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے. اور ایمان اور اسلام یہی ہے کہ توحید اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا نام ہے، ایک ہی خدا اور وہی ایک ہی کافی ہے تمام امور کے لیے. تو اس طرح سے تمام وحدانیت کے امور اور دلائل کو بھی اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا. پھر انہی کفار کو تنبیہ کرنے کے لیے مختلف اقوام کا ذکر کیا. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون، دیگر اقوام کا بھی ذکر فرمایا کہ تاکہ یہ انہیں معلوم ہو کہ ان پچھلی اقوام کا دیکھو کیا انجام ہوا، تو انہیں بھی کفار قریش کو اور جو بھی منکرین ہیں ان سب کو اس حوالے سے ضرور سوچنا چاہیے. باقی اور بھی سلیمان علیہ السلام کے مقامات ہیں، اللہ نے ہوائیں ان کے لیے مسخر فرما دی، جنات کو ان کے تابع کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمال دیکھیے، فرمایا ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری عطائیں ہیں، فمنن او امسک، آپ چاہیں کسی کو دیں چاہیں روک کے رکھیں. اس سے اختیارات نبوت پر بھی استدلال کیا علماء نے. آیت نمبر 39 ہے ناظرین سورہ صاد کی، فرمایا کہ اختیار ہے آپ کو، آپ اپنے پاس رکھیں یا کسی کو عطا کریں. جب سلیمان علیہ السلام کے اختیارات کا یہ عالم، تو سوچئے کہ جو سلیمان کے بھی نبی ہیں، آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اختیارات کا کیا عالم کہ جنہیں انا اعطیناک کل کوثر کہہ کر ساری کثرتیں اللہ نے دے دی. تو پھر ان کے لیے جب یہ فمنن کا لفظ آئے گا، گویا کہ انہیں گویا کہ اللہ رب العزت نے جو اختیارات دیے ہیں تو پھر اس کا کیا انداز ہوگا. اس لیے خود فرماتے ہیں انا قاسم، کہ میں تو قاسم نعمت بن کر آیا ہوں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی پھر 13ویں رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے. لیکن چونکہ 13واں رکوع جاری ہے اس کی تلاوت، تو جب اگلے پروگرام میں ہم 13ویں رکوع کی تکمیل بھی کریں گے تلاوتاً، تو اسی میں حضرت ایوب علیہ السلام کا انشاءاللہ ذکر خیر کریں گے. سورہ صاد کی تکمیل ہوگی کل کے تلاوت میں، اور سورۃ الزمر کا بھی انشاءاللہ آغاز ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی ان بابرکت آیات سے، آیات بینات سے فیضیاب ہونے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں غور کرنے اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.